الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، آج کل
شادیوں کا سیزن چل رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اہل اسلام کو اس بات کا علم ہو کہ اسلام میں شادی اور نکاح کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے۔ ایک مسلمان کو شادی کس طرح کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہدایات امت مسلمہ کو دی گئی ہیں ان کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک تو انسان بنایا اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو انسانوں والے کام کرنے چاہیے، جانوروں والے نہیں کرنے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے تو ہر کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے، غیر مسلموں کی طرح نہیں کرنے چاہیے۔ نکاح میں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ منگنی ہوتی ہے، ہمارے ہاں منگنی کہلائی جاتی ہے۔ منگنی اصل میں یہ وعدہ نکاح ہے، نکاح کا وعدہ۔ اور قرآن کریم میں حکم ہے کہ جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ ابتدائی بات چیت جو ہوتی ہے جس میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کا نکاح ہوگا اس کے ساتھ، اس کو منگنی کہا جاتا ہے۔ شریعت میں منگنی کی ممانعت کوئی نہیں ہے، گنجائش موجود ہے کہ منگنی کی جا سکتی ہے، لیکن اس منگنی کی آڑ میں جو فضول قسم کی رسمیں اور جاہلانہ رسمیں ادا کی جاتی ہیں یہ سب غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑ گئے۔ تو ایک صحابیہ ہیں سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اب آپ کو ایک ہم سفر کی ضرورت پڑے گی، ایک ساتھی کی ضرورت ہے آپ کو۔ اگر آپ چاہیں تو کسی بیوہ سے نکاح کر لیں اور اگر چاہیں تو ایک کنواری سے نکاح کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ بیوہ کون ہے اور کنواری کون ہے؟ تو حضرت خولہ نے فرمایا کہ بیوہ تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ آپ پر ایمان بھی لا چکی ہیں
مسلمان بھی ہیں، اور کنواری جو مخلوق میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ ہے، وہ کنواری۔ تو اگر آپ کہیں تو میں دونوں میں سے کسی کو نکاح کا پیغام بھیج دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو بھیج دو، سودا بنت زمعہ کو بھی بھیج دو اور حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر بھی بھیج دو۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سودا بنت زمعہ کے پاس گئیں، انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے قبول فرما لیا، یہ منگنی ہو گئی۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق خود موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ موجود تھیں۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ سے بات کی۔ ان کی والدہ نے کہا کہ ابو بکر گھر پہ نہیں ہیں، وہ آ جائیں، ان کے سامنے بات رکھتی ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات رکھی گئی، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں، اور میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی، تو بھتیجی سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت خولہ واپس گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اسلامی اعتبار سے بھائی ہیں، نکاح ہو سکتا ہے۔ اب جب حضرت خولہ نے آ کر حضرت صدیق اکبر کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نکاح ہو سکتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ پھر ہم تیار ہیں۔ یہ منگنی ہو گئی۔ یہ ہوتی ہے شرعی منگنی۔ سیدہ حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میری بیٹی کا شوہر جن کا نام تھا خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ بدر میں زخمی ہو گئے تھے، پھر اسی زخمی حالت میں مدینہ ان کو لایا گیا، مدینہ میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ شہید ہو گئے۔ اب ام المومنین حضرت حفصہ تو بیوہ ہو گئی، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان، آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں ذرا سوچ کر جواب دیتا ہوں۔ پھر سوچ کر اگلے دن انہوں نے بتایا کہ میری طبیعت یہ ہے کہ میں ابھی نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا، ان سے میں نے کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو 3-4-5 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حفصہ کے لیے حضرت عمر کے پاس رشتہ آ گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول فرما لیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بن گئی۔ پھر بعد میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے ملے۔ حضرت عمر نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، میں نے جب خاموشی اختیار کی تھی تمہیں تو برا لگا ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں مجھے تو بہت برا لگا تھا۔ تو فرمایا کہ آپ کی بیٹی کے نکاح کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مشورہ کیا تھا، مجھ سے بات کی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا۔
یہ ہو گئی منگنی۔ اسی طرح خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ نکاح کا پیغام حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر حضرت ابوبکر نے دیا، آپ نے پھر خاموشی اختیار فرمائی، پھر حضرت علی کو ان دونوں حضرات نے کہا کہ تم جا کر دو نکاح کا پیغام، حضرت علی نے جا کر نکاح کا پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، ہو گئی منگنی۔ تو یہ جو منگنی ہے یہ در حقیقت وعدہ نکاح ہے، اور شریعت میں حکم ہے کہ وعدے کو پورا کیا کرو۔ اگر کسی کی منگنی ہو چکی ہو، کسی کا یہ طے ہو چکا ہو کہ یہاں ان کا نکاح ہوگا، تو وہاں کسی دوسرے مسلمان کو اپنا رشتہ بھیجنا نہیں چاہیے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی مسلمان بھائی کی منگنی ہو چکی ہو تو اس پر اپنا رشتہ مت بھیجو، اس کو نکاح کرنے دو۔ لیکن ہمارے ہاں منگنی میں بہت ساری ایسی فضول قسم کی رسمیں پیدا ہو چکی ہیں کہ جو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو انگوٹھی نہیں پہنائیں گے تو منگنی پوری نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ جب انگوٹھی ایک دوسرے کو پہناتے ہیں تو دونوں آپس میں غیر محرم ہیں، حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر انگوٹھی کے یہ منگنی مضبوط نہیں ہوتی، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ اللہ پاک نے اس زبان کو بڑا مضبوط بنایا ہے، جب آپ نے وعدہ کر لیا تو قرآن اس کا حکم دیتا ہے کہ آپ وعدے کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اگر آپ وعدہ پورا نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں اس کا سوال کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو اس صورت میں آپ اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں منگنی سے۔ مجبوری بئی معنی ہو کہ جو لڑکے والے ہیں ان کے ہاں منکرات زیادہ ہیں، پردے کا اہتمام نہیں ہے، شریعت کے احکامات پر عمل نہیں ہوتا، اس قسم کی اگر کوئی چیزیں آپ کو نظر آئیں اور آپ اس سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں تو یہ ایک شرعی مجبوری ہے، اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ بعض لوگ مردوں کو دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں، حالانکہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ تو یہ جو منگیتر ہوتا ہے، منگیتر یہ اجنبی ہے، اس سے اسی طرح پردہ ضروری ہے جس طرح ایک عام غیر محرم سے پردہ ضروری ہے۔ تو جب منگنی ہو جاتی ہے تو یہ ہونے والے میاں بیوی یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب تو ہمارے درمیان جو شریعت کی پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ لڑکی لڑکے کے ہاں رہنے کے لیے بھی چلی جاتی ہے کہ جی اب تو منگنی ہو گئی ہے، اور اس سے پردہ بھی نہیں کیا جاتا کہ جی اب تو منگنی ہو گئی ہے۔ تو جس طرح ایک عام آدمی اجنبی ہے، اسی طرح یہ منگیتر بھی اجنبی ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے۔ نکاح سے پہلے پہلے اجنبی ہے، تو اس لیے اس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ بعض جو ہے وہ باتیں ہی کرتے رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، تو یہ باتیں کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نہ ساتھ رہنا جائز ہے، نہ ساتھ گھومنا جائز ہے، نہ فضول قسم کی باتیں کرنا جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا، اسے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔
یہ طریقہ تو اصل میں غیر مسلموں کا ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی، اپنے تمام معاملات، اپنی تمام عبادتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کریں، آپ کے طریقوں کے مطابق کریں، غیر مسلموں کی طرح نہ کریں۔ تو یہ بہت ساری غیر مسلموں کی جو رسوم رسمیں ہیں وہ ہمارے اندر آ گئی ہیں، ہمارے اندر سرایت کر گئی ہیں۔ تو اب جب منگنی ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منگنی ہو جائے تو نکاح میں جلدی کرو، جلدی سے نکاح کر دو، نکاح میں دیر نہ کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی منگنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی سے نکاح کر لیں۔ اگر وہ نکاح نہیں کریں گے تو کل کو دنیا کے اندر ایسا فساد میں مبتلا ہو جائیں گے جو کہ عظیم فساد ہوگا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام مخلوقات کے اندر افزائش نسل اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ ہر مخلوق کی نسل بڑھتی ہے، جانوروں کی بھی بڑھتی ہے، انسانوں کی بھی بڑھتی ہے، لیکن جانوروں کے اندر نکاح کا تصور نہیں ہے اور انسانوں میں اللہ نے نکاح کا تصور رکھا ہے۔ افزائش نسل کا طریقہ اللہ پاک نے یہ رکھا ہے کہ وہ نر اور مادے کے ملاپ سے ہوتا ہے، نر اور مادے کا ملاپ ہوتا ہے تو نسل پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی بغیر نکاح کے یہ کام کرتا ہے تو گویا وہ جانوروں والا کام کر رہا ہے، کیونکہ جانوروں کے اندر نکاح کا تصور نہیں ہے۔ وہ شریعت پہ عمل نہیں کر رہا، انسانوں والا کام بھی نہیں کر رہا، جانوروں والا کام کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے انسانوں میں نکاح کا تصور رکھا ہے۔ اور نکاح کا ایک تصور اسلام کے اندر ہے، ایک تصور غیر مسلموں میں۔ غیر مسلموں میں نکاح کا تصور یہ ہے کہ بس یہ ایک قسم کا ایک دنیاوی کام ہے اور عیاشی کا ذریعہ ہے۔ آپ چلے جائیں یورپ کے ممالک میں یا دیگر جو غیر مسلم ممالک ہیں، امریکہ میں چلے جائیں یا دیگر غیر مسلم ممالک میں چلے جائیں، وہاں ایک عیاشی کے طور پہ نکاح کو لیا جاتا ہے، لیکن اسلام کے اندر یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ نکاح ایک مستقل عبادت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس خطبے کے اندر اللہ کی تعریف ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہوتی ہیں، پھر کچھ دعائیں ہوتی ہیں۔ تو اس خطبے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر نکاح ایک مستقل الگ عبادت ہے، یہ کوئی عیاشی کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو جو آدمی نکاح کو سنت کے مطابق کرے گا گویا وہ مسلمانوں کے طریقے پر چل رہا ہے، اور جو سنت کے مطابق نکاح کی تقریب نہیں کرے گا وہ گویا غیر مسلموں کے طریقے پر چل رہا ہے۔ تو چونکہ نکاح ایک مستقل عبادت ہے اور اسلام نے عبادت کے لیے کون سی جگہ کو متعین کیا ہے؟ مسجد کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اپنے نکاح مسجدوں میں کیا کرو۔ کیونکہ عبادت کی جگہ مسجد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو عبادت قرار دیا۔
اس لیے فرمایا کہ نکاح کو مسجدوں میں کیا کرو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ نکاح کے وقت بڑی بڑی شرطیں لکھوائی جاتی ہیں کہ جی اتنا تولہ سونا، اگر طلاق دے گا تو اتنا پیسہ دینا پڑے گا، مکان دینا پڑے گا، اور یہ دینا پڑے گا، وہ دینا پڑے گا۔ یہ ساری شرطیں غیر مناسب ہیں، اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے۔ آپ نکاح کر رہے ہو، آپ عبادت کر رہے ہو، اس میں شرطیں لگا رہے ہو، دیکھا یہ گیا ہے کہ جن کی شرطیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں انہیں میں طلاق کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ آپ دینداری دیکھو، دینداری دیکھ کر نکاح کر ڈالو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ ایک صحابی آئے نا اونٹ پر، آ کر بیٹھ گئے آپ کی مجلس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اونٹ کا کیا کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اسے باہر اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیا۔ فرمایا نہیں، جاؤ پہلے اس کو باندھو، اپنی طرف سے انتظام مکمل کرو، اپنی طرف سے اس کو باندھو اس کی حفاظت کے لیے، پھر اس کو اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر آؤ۔ تو بھائی آپ اپنی طرف سے پہلے مکمل تحقیق کرو، جب آپ نے تحقیق کر لی اس کے بعد اللہ کے آسرے پر نکاح کر دو، اللہ سے کہو یا اللہ میں جو کچھ کر سکتا تھا کر لیا، باقی تیرا آسرا ہے۔ طلاق پہ پابندیاں، دوسری شادی پہ پابندیاں، شریعت نے مرد کو حق دیا ہے دوسری شادی کا، آپ پابندی لگا رہے ہو، قرآن کی مخالفت کر رہے ہو، اور سمجھتے ہو کہ ہماری شادی، ہم نے جو شادی کی ہے کامیاب ہو جائے گی۔ ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ جہاں اللہ نے پابندی نہیں لگائی، آپ کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے؟ تو جس قسم کی شرطیں لگائی جاتی ہیں تو بھائی ان شرطوں سے بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شادی کو سنت کے مطابق کیا جائے۔ شادیوں میں سب سے زیادہ یہ ڈھول باجے بانسریاں تماشے شادیوں میں لگائے جاتے ہیں، کھلے عام اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، کھلے عام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کو عبادت نہیں سمجھا، نکاح کو عبادت نہیں سمجھا، بلکہ غیر مسلموں کی طرح عیاشی کا ذریعہ سمجھ لیا۔ اگر عبادت سمجھتے تو موسیقی نہ چلاتے، یہ مجرے نہ کرواتے، یہ ڈھول تاشے نہ بجواتے، یہ بانسریاں نہ بجواتے، کیونکہ نماز میں کون مجرا کرتا ہے؟ اور کسی عبادت میں کون کرتا ہے ایسا؟ شادی میں ایسا کیا جاتا ہے۔ ایسی شادیوں میں جانا بھی جائز نہیں ہے جہاں پر اس قسم کے مجرے ہوتے ہوں، ڈھول تاشے ہوں، میوزک بج رہا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں برائی ہو رہی ہے اور آپ اس میں موجود ہیں، دل سے اگرچہ آپ ناپسند کر رہے ہیں لیکن آپ اس میں شامل ہیں، آپ کو وہی گناہ ملے گا جو ان کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے نکاح، اپنی شادیاں سنت کے مطابق کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، غیر مسلم نہیں بنایا۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔